إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء والأرضين حتى النملة في حجرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ حاضرین جمعہ، جس طرح سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اسی طرح سے ایک اور مخلوق جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، جو ہمارے ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے، جس کے قلم سے ہم کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتے، وہ ہمارے ہر حرکت کو نوٹ کرتی ہے، وہ مخلوق فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ فرشتے ہماری طرح سے اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہیں۔ جس طرح سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح سے فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح، اپنی تحلیل اور بندوں کی نگرانی اور ان کے اعمال کو لکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ 4 فرشتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ روزانہ فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں، ہمارے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہ عصر کی نماز تک برقرار رہتے ہیں۔ اور جب ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ 2 فرشتے اپنا ڈیوٹی پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ 2 فرشتے اور آتے ہیں، وہ ہمارے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور فجر کی نماز تک ہمارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں، فرشتے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، بند کمرے کے اندر ہوتے ہیں، اس وقت کے اعمال بھی فرشتے لکھتے ہیں
اور جب یہ اعمال لکھ کر کے تیار ہو جائے گا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ قبر کے حوالے ہو جائیں گے، قبر کی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے یہاں میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رزلٹ، وہ فائل آپ کو سونپ دی جائے گی، جس فائل کو فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، جس فائل کو فرشتوں نے نوٹ کر کے رکھا ہے۔ جب آدمی اس فائل کو پائے گا، اپنے ہاتھوں میں لے گا، تو اس وقت کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس فائل کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر کے رکھا ہے، ہماری ہر بات کو نوٹ کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ جس بات کو ہم مذاق میں کہا کرتے تھے، جس بات کو ہم یوں ہی بغیر کسی اہم مسئلے کے یوں ہی بیان کر دیتے تھے، فرشتے ان کو بھی لکھ کر کے رکھیں گے، اور اسی فائل کے اعتبار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یا تو آپ کو جنتی قرار دے گا یا پھر جہنمی قرار دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں، مشرکوں کا یہ معاملہ تھا کہ مشرک لوگ ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی اولاد کہتے تھے، کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو اتنے خوبصورت ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ یہ مشرکین جو ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد والا ہے، اللہ بچے والا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور جس کو وہ اللہ کی اولاد فرما رہے ہیں، اللہ بیان کرتا ہے بل عباد مکرمون، وہ اللہ رب العالمین کے باعزت بندے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے معزز بندے ہیں۔ یہ جو خوبصورت فرشتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی روزانہ انجام دے رہے ہیں، جو اللہ کے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور بہت ہی معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی بات پر سبقت نہیں لے جاتے۔ یہ فرشتے، اللہ نے انہیں کسی بات کا حکم دیا، یہ فوراً اس بات پر عمل کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ فرشتے فوراً اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ لوگ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی اللہ کا حکم ان کو ملتا ہے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح سے ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ نے کہا یہ جانوروں کی طرح سے ہیں، اور وہ اپنے اسی مخلوق فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے باعزت بندے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اولئک کالانعام، جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ فرشتے اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا اس میں وہ کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم اسے نہیں کہتے، اس لیے اللہ نے ہمیں جانوروں سے بھی تعبیر کیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اولئک کالانعام، اللہ نے آپ کو کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ کیا ہم وہ خیر خواہی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے دھتکارے ہوئے بندے ہیں۔ ہماری اور آپ کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کی ہوتی ہے، کہ اگر جانوروں کو کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بسا اوقات کرتے ہیں، بسا اوقات نہیں کرتے۔ ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ ایسے ہے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ فرشتے روزانہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں،
اللہ کو رکوع کرتے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف کے جذبات اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ جو فرشتے ہیں یہ صبح و شام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، لا یفترون، کبھی بھی سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحلیل بیان کریں۔ یہ دنیا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 60 سے 70 سال کی جو زندگی دی ہے، اس 60 سے 70 سال کی زندگی میں غنیمت جانو، یہ زندگی چشمے زدن میں ختم ہو جائے گی، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ اپنی زندگی کا کیلکولیشن کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس زندگی کی ویلیو کیا ہے، اس زندگی کی حیثیت کیا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، سپوز کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو 60 سال کی زندگی دی ہے، جس میں سے 20 سال کی شروع کی زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو کچھ اختیار نہیں ہوتا، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن 20 سال سے 40 سال کی جو جوانی کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، وہی اسی زندگی کے اندر آپ کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، آپ کے پاس مال و بنال ہوتا ہے، آپ اپنے من کے مطابق زندگی جیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 40 سال آپ کراس کرتے ہیں، بیماریاں آ کر کے آپ کو پکڑ لیتی ہیں، آپ اپنے من کے مطابق کھا نہیں سکتے، آپ اپنے من کے مطابق پی نہیں سکتے، آپ اپنے من کے مطابق رہ نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے من کے مطابق رہنے کی کوشش کرو گے تو کبھی شوگر آپ کو پریشان کرے گا، کبھی آپ کو بی پی پریشان کرے گا، اس طرح سے جو بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں وہ آپ کو پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں انسان کو صرف 20 سال کی زندگی ملتی ہے، جس زندگی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، انسان کے پاس حسن ہوتا ہے، انسان کے پاس جمال ہوتا ہے، انسان کے دلوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اس کے بعد نہ بچپن میں ہوتے ہیں اور نہ بڑھاپے میں، پھر اس کے بعد آخر میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، تو قبر کے اندر یہی فرشتے آ کر کے اس مرے ہوئے انسان سے سوال کرتے ہیں، اس مرے ہوئے انسان سے سوال کرتے ہیں۔ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ آدمی کو جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، جب مٹی دے کر کے لوگ اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں، اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے، ایک کا نام منکر، دوسرے کا نکیر۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی جو مر چکا ہوتا ہے اس کی روح اس قبر کے اندر لوٹاتا ہے، یہ فرشتے جا کر کے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیکا، تمہارے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ اگر آدمی نیک ہوتا ہے، آدمی پرہیزگار ہوتا ہے، آدمی اللہ والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدمی اسی صورت میں کہہ پاتا ہے جب وہ نیکی کی زندگی جیا ہوتا ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی جیتا ہے، تبھی وہ جواب دے پاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے من کے مطابق زندگی جیا ہے، اس کے دل نے جو کہا وہی کیا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی جیا ہے، اپنی جوانی کو بے کر کے رکھا ہے، اپنی زندگی میں غیروں کے حقوق کو مار کر کے رکھا ہے، کسی کو چونا لگایا ہے تو کسی کا پگڑی اچھالا ہے، ایسا انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، 3 سوالات جب کرتے ہیں تو آدمی کہتا ہے، ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، میں کہاں آ گیا ہوں، پریشان ہو جاتا ہے پورا۔ اس کے بعد فرشتے سوالات و جوابات جب کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے عمل کے مطابق جنت اور جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر آدمی نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کے مطابق زندگی گزارا ہوتا ہے، مسکینوں کا، یتیموں کا اور بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا سہارا بن کر کے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ایسے انسان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی حق مار کر کے گیا ہے،
ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کر کے گیا ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، اگر کسی پر الزام تراشی کر کے گیا ہے، ایسا انسان جب قبر کے اندر جاتا ہے تو ایسے انسان کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ لوگ اسی طرح سے یا تو جنت کی ہوا کھائیں گے یا تو جہنم کی ہوا کھاتے رہیں گے۔ پھر قیامت جب قائم ہوگی تو انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا اور قبروں سے نکال کر کے میدان محشر کے اندر لے جائے گا۔ پھر وہاں پائی پائی کا حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی تو آپ سے 3 سوال ہوئے تھے، من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا تھا، لیکن میدان محشر میں ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میدان محشر میں اگر آدمی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر کسی کا سہارا بنا ہوگا، ذرہ برابر بھلائی کیا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہ جو لوگ ذرہ برابر بھی برائی کیے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی برائی وہ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہے گا تو فیصلہ جنت کا کر دے گا اور چاہے گا تو جہنم کا کر دے گا۔ اور اگر آدمی اس دنیا سے جاتا ہے لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، موحد بن کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، بڑے گناہ اس کے کھاتے میں ہیں، بڑے گناہ اس کے اعمال میں ہیں، لیکن اس نے اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس نے کبھی تعویذ نہیں لٹکائی ہوگی، اس نے کبھی گنڈا نہیں پہنا ہوگا، اس نے کبھی قبروں کی زیارت نہیں کی، قبروں کی زیارت اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہیں کی ہوگی، ایسے انسان کو اگر اللہ جہنم میں ڈالے گا بھی تو سزا دینے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالے گا اسی توحید کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، ہمیشہ اللہ کی توحید کی عبادت کریں، ڈنڈے کی چوٹ پر بولیں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ کسی کیا نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی چلانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے آپ نوکری کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نوکری کرانے والا انسان اگر یہ کہے کہ میرے سامنے جھکو، مجھے سلامی دو، میں جو کہوں وہ کرو، تو میرے بھائی اور دوستو ایسی صورت میں ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آدمی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں، مسلمانوں کو دیوالی کے موقع پر دیوالی کا بونس پانے کے لیے بسا اوقات کیا کرتے ہیں، کالی مائی کی پوجا کرتے ہیں، لکشمی جی کی پوجا کرنے لگتے ہیں، دیا جلانے لگتے ہیں اور طرح طرح کے برے کام اور شرک پر مشتمل کام کرنے لگتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے میرے بھائی اور دوستو، اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ توبہ کر لیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اور ایسے شخص کو اپنی جنت کے اندر ضرور جگہ دے گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اپنا سب کچھ گوا دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے توحید کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی تھی، توحید کی خاطر انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جھکیں گے ہم تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، مانیں گے ہم تو اللہ سے مانیں گے، ہاتھ پھیلانا اگر ہوگا تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جس کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستوں ان کو جان سے مار دیا گیا تھا، اور مارنے کا جو طریقہ تھا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی بری طرح سے مارا گیا تھا، اتنی بری طرح سے مارا گیا تھا کہ اسی توحید کی خاطر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ میں بھالا ڈال کر کے ان کو مارا گیا تھا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا تھا، اللہ کی توحید کی حفاظت کی تھی۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی توحید کی حفاظت کریں۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر جو اکثریت ہے وہ بت پرستوں کی ہے، مورتی پوجنے والوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس دیش کے اندر رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا دیش ہے،
ہم اس دیش کے اندر رہ کر کے اپنی توحید کی حفاظت کریں گے، اللہ کی توحید کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ تہیہ کریں، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید کو ڈالیں اور یہ بچوں کو بتلا دیں، بیٹا کوئی کچھ بھی حالات ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو جائے، اگر تمہیں محل سے نکل کر سڑک پر آنا پڑ جائے تو سڑک پر آ جانا، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سکھلائیے اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، اللہ کی الوہیت کیا ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے بچے توحید کو سمجھیں گے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، تو میرے بھائی اور دوستو، ہمارے بچے کسی بھی صورت میں ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، ہمارے بچے ہرگز نہیں بگڑیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں توحید نہیں ڈالا، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں نبی سے محبت کا جذبہ نہیں ڈالا، تو یہی بچے جن کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہوتا ہے، باہر جا کر کے غیروں کے ساتھ غیروں کو پوجتے ہیں، غیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، قبر میں مرے ہوئے انسان جس کی حالت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کی توحید کی حفاظت کرنا، اور اللہ کی توحید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنا۔ شروع میں نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی دغا نہیں کرتی، ہم انسانوں کی طرح سے۔ لیکن یہ فرشتے کبھی کبھار انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی کبھار انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ اہل السماء والارض حتى النملة في حجرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے اللہ رب العالمین رحمت بھیجتا ہے اپنے ان بندوں پر، اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آسمان والے بھی اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، زمین والے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ والحوت اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اور مچھلیاں بھی سمندروں کے اندر اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتلاتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتلاتا ہے، جو لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی توحید سکھلاتا ہے، جو لوگوں کو شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے بتلاتا ہے، ایسے انسانوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو پھیلائیں تاکہ فرشتوں کی دعا ملے، ہم لوگوں کو دین کی طرف لائیں تاکہ فرشتوں کی دعا ملے، ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں تاکہ فرشتوں کی دعا ملے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا ویوہار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں تاکہ فرشتوں کی دعائیں ملے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے معزز بندے ہیں۔ جب یہ اللہ سے استدعا کریں گے، اللہ سے گزارش کریں گے، تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ ان کی استدعا، ان کی گزارش کو قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح سے فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو لوگ مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، مریضوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں ما من عبد مسلم غدوة الا صلى عليه 70,000 ملک، کہ جو بھی بندہ صبح کے وقت اپنے کسی مریض کے پاس جاتا ہے، اب وہ مریض رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ مریض پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ مریض گاؤں کا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ مریض گاؤں کے علاوہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے حالات کو جانتے ہیں، اس کے لیے دوائیں تجویز کرتے ہیں، اس کے لیے اچھے ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔
70,000 فرشتے آپ کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں. اور اگر آپ شام کو جاتے ہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے، کسی مریض کی بھلائی کے لیے، کسی مریض کی دلجوئی کے لیے، تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا آپ کو ملے، فرشتے آپ کے بارے میں دعائیں کریں، تو آپ مریضوں کی عیادت کریں، مریضوں کے پاس جائیں. اسی طرح سے اگر آپ فرشتوں کی دعا چاہتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجیں. درود بھیجیں. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے. اس میں سے پہلی چیز جمعہ کے دن کی جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. اگر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تو درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود اگر آپ کو یاد ہے تو اس درود کو پڑھیے. اگر اس کو نہیں پڑھ سکتے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. لیکن جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، کیونکہ جب آپ نبی پر درود بھیجیں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر رحمت بھیجے گا. اور جس شخص پر اللہ رب العالمین اپنا رحمت بھیج دے، جس شخص کو اللہ رب العالمین اپنا دوست بنا لے، ایسے انسان کی اور اس کی فیملی کی، اس کے خاندان کی زندگی سیٹ ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق کو اپنائیں اور فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک اہم مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے خطبہ کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، کہ تم میں سے جو انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے لے. تکلیف دینے کا مطلب یہ نہیں کسی کو مارے، تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے گفتگو کر لے. آپ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی سے گفتگو کر لی، یا وہ جائے نماز چھوڑ کر کے آپ پیچھے چلے گئے یا پھر آگے آ گئے، تو ایسی صورت میں فرشتے دعا کرنا بند کر دیتے ہیں. لہذا اگر آپ دعا چاہتے ہیں فرشتوں کی تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کی ہوا خارج ہو جائے. جب ہوا خارج ہو جائے گی آپ کی، آپ بے وضو ہو جائیں گے، فرشتے دعا کرنا بند کر دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی سے گفتگو کر لی تو فرشتے دعا کرنا بند کر دیں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم أكبر.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صفوں کو درست کر لیں، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں، بیچ میں صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، صفوں کی درستگی میں نماز کی بہتری ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين